السلام علیکم خواتین و حضرات، پیش خدمت ہے آج کا حسب حال۔ میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم۔ شو میں میرا ساتھ دیں گی ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیزی۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ السلام علیکم۔ یار جنید، یہ جو واقعہ ہوا ہے سیاچن والا، وہ جو برف کا تودہ گرا ہے، یار بڑا ہی دل سوز اور بڑا ہی تکلیف دہ واقعہ۔ ایمان سے تم یقین کرو کہ میں کل کا جب بھی اکیلا ہوتا ہوں نا، میرا دھیان پھر ایک دم ادھر چلا جاتا ہے کہ یار یہ کتنا دیکھو خطرناک اور عجیب سی سچویشن ہے کہ تودہ گر گیا ہوا ہے اور اس کے نیچے کو 135 لوگ بیچارے دبے ہوئے، 124 فوجی ہیں اور 11 سیویلینز۔ ہوئے 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 ہوئے۔ کل کے شو میں بھی ہم اس افسوسناک واقعے کا ذکر کرنا چاہ رہے تھے، لیکن مسئلہ یہ تھا ہمارے ساتھ کہ ہمیں یعنی کنفرمیشن نہیں تھی کسی بات کی، بہت سچویشن جو تھی وہ کلیئر نہیں تھی ہمارے لیے، اس لیے ان حالات میں بات کرنا ٹی وی پہ بیٹھ کے بڑا مشکل ہو جاتا ہے جب آپ کے سامنے کوئی بھی صورتحال جو ہے وہ کلیئرٹی کے ساتھ سامنے نہ آئے۔ نہیں، آج تو جنرل کیانی صاحب بھی جائے حادثہ پہ گئے ہیں، اور یار ہم لوگ یہ ڈسکس کر رہے تھے، تمہارا کیا خیال ہے؟ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ابھی بیچ میں زندہ ہیں۔ آج صبح کی اطلاعات ہیں کہ کچھ لوگوں کے زندہ بچنے کی امید ہے یا آثار پائے جاتے ہیں۔ اب اس بات کو کیسے یقینی بنایا گیا ہے کہ کچھ زندگیاں وہاں پہ باقی ہیں، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اللہ کرے یار سارے ہی بچ جائیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور کرم تو بے تحاشا ہیں ہم لوگوں پہ۔ اللہ کرے یہ بھی معجزہ ہو جائے کہ بیچارے بچ جائیں سارے۔ گو جو شہید ہیں وہ تو کنفرم جنتی لوگ ہوتے ہیں، مگر پھر بھی یار ان کی شہادت کے بارے میں بھی کسی کی دو آرا کیا ہو سکتی ہیں؟ مطلب مشکل ترین محاذ پہ انہوں نے اپنی جان آفرین کے سپرد کی ہے یار، مگر کتنا مشکل وقت ہے کہ دیکھو جو ان کے گھر والے ہیں، بچے ہیں، فیملیز ہیں، وہ بیچارے کیا سوچ رہے ہوں گے اور کس طرح امیدیں لگا کے بیٹھے ہوں گے کہ بچ گئے ہوں۔ ایک معموم سی امید کی کرن پر وہ لوگ جو ہیں وہ ساری اپنی آسیں امیدیں ان کی ایک تنکے کے ساتھ اٹکی ہوئی ہیں، بندھی ہوئی ہوں گی۔ اچھا جی، میں ٹی وی پہ پڑھ رہا تھا کہ یہ سیاچن دنیا کا سب سے مہنگا محاذ ہے۔ بالکل، دنیا کا سب سے مہنگا، دنیا کا سب سے اونچا، دنیا کا سب سے مشکل محاذ جنگ ہے۔ ہم نے ایک دفعہ سیگمنٹ اس پہ کیا تھا کہ ہندوستانی فوج کو اپنے ایک فوجی کو وہاں پر مینٹین کرنے کے لیے اس کے اخراجات کتنے لاکھوں ڈالر خرچ کرنا پڑتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ صرف ہندوستان کو تو نہیں خرچ کرنا پڑ رہا ہے، اس کی پالیسیوں کے سبب ہمیں بھی وہاں پر ایک بھاری رقم خرچ کرنا پڑتی ہے۔ یہ بھی میں نے سنا ہے کہ آج جو زرداری صاحب نے ہندوستان کا دورہ کیا اس میں یہ سیاچن بھی زیر بحث آیا ہے۔ سیاچن پر بھی بات ہوئی ہے، ذرائع کہتے ہیں سرکریک پر بھی بات ہوئی ہے، اور جو ایک مسئلہ ہے جس پر ہر جو پاکستانی حکمران ہے، جو مجبوری ہے پاکستانی حکمرانوں کی، بے شک وہ زیر بحث نہ بھی آیا ہو تو کہا جاتا ہے کہ جی کشمیر کا مسئلہ بھی زیر بحث آیا ہے۔ تو یہ 3 مسائل کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب اس میں کوئی بریک تھرو ہوتا ہے یا نہیں، اس کے بارے میں میرا خیال ہے کچھ کہنا قبل از وقت۔ اچھا، جو بھی ادھر بحث ہوئی ہو، میں نے سنا ہے کہ ادھر صرف ایک تو وہ کھانے کا جو مینیو تھا وہ زیر بحث رہا، اور دوسرا حافظ سعید صاحب زیر بحث رہے۔ حافظ سعید کا ایشو بھی ہندوستانی حکومت کے لیے اسی اہمیت کا عمل ہے جس طرح ہماری حکومتوں کے لیے کشمیر کا ایشو ہے، یعنی وہ اپنے عوام کو پیسیفائی کرنے کے لیے اس بات پر مجبور ہیں کہ حافظ سعید کے ایشو پر ضرور بات کریں یا نہ کریں، لیکن بعد میں جو اعلامیہ جاری ہو اس میں یہ ضرور بتایا جائے کہ حافظ سعید کا ایشو زیر بحث آیا ہے۔ یار جنید، اس دن بھی تم یہ بات کر رہے تھے کہ بالکل احمد فضول انہوں نے یہ ایشو کھڑا کیا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ میرا بھی کوئی ذہن یہی ہے کہ اللہ کے فضل سے کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ حافظ صاحب بڑے پیارے اور بڑے اچھے مسلمان اور اچھے انسان ہیں، سلجھو اور پرامن انسان ہے یار، رفاہی اور فلاحی سرگرمیوں میں پیش رہنے والا شخص ہے وہ۔ بالکل ٹھیک ہے یار، مگر میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ جو انڈیا اتنا ہر جگہ پہ چیخ رہا ہے اور امریکہ کو بھی آگ لگی ہوئی ہے، کوئی نہ کوئی ایسی بات کو ثبوت انہوں نے دیا ہی ہوگا نا جس پہ وہ چیخ رہے ہیں، ورنہ ہمیں انے وہاں ہی لگے ہوئے۔ یار میں تمہیں انتہائی ایمانداری کے ساتھ ایک بات بتاؤں، کل سے لے کر آج دوپہر تک میں نے باقاعدہ اپنا جو پاکستانیت ہے اس کو کھرچ کے ایک سائڈ پہ رکھا ہے اور صرف ایک نیوٹرل صحافی کے طور پر اس بات کو ڈگ آؤٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو ہندوستانی حکومت اس قدر شور مچا رہی ہے کہ ہم نے پروف دے دیے ہیں، اس سے پہلے بھی میں مسلسل اس کے لیے کوشاں تھا کہ اس بات کا کھوج تو لگایا جائے کہ وہ کون سے ثبوت ہیں جن کو پاکستانی حکومت جن پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے بقول ہندوستان کے،
تو اس ضمن میں نے مطلب انڈین جرنلسٹوں سے بھی بات کی ہے, پاکستانی سینئر صحافیوں سے بھی بات کی ہے, قومی سلامتی کے اداروں کے افسران سے بھی بات کی ہے. اب یقین کرو, اور کئی میں نے پرانی فائلز دیکھی ہیں, کئی معاملات پر سے گرد جھاڑ کر معاملے کو دیکھنے کی کوشش کی ہے. یقین کرو انتہائی ایمانداری کے ساتھ میں تمہیں بتا رہا ہوں, بلکہ میں تمہیں کیا بتا رہا ہوں, میں ہندوستانی عوام سے بھی یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بھی اپنی حکومت سے پوچھیں کہ وہ کون سے ثبوت ہیں جن کو ہندوستانی حکومت یوں فائلوں میں دبا کر اور بار بار ایک پریشر ٹیکٹک کے طور پر پاکستان کے خلاف استعمال کرتی ہے. وہ کوئی ان میں سے, اگر وہ بہت زیادہ بڑے ثبوت ہیں, کوئی ایک یا دو ثبوت تو پبلک کیے جا سکتے ہیں نا, تاکہ وہ اپنی بات اپنی پبلک کے سامنے تو سچی ثابت کر سکے نا, امریکہ کے سامنے بات کر سکے, پوری بین الاقوامی برادری کے سامنے بات کر سکے. تو آج آ کے بات یہاں پر ختم ہوتی ہے کہ جی حافظ سعید کے خلاف ہندوستان کے پاس جو سب سے بڑا ثبوت ہے وہ اجمل قصاب کی کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے. بات اچھے, وہ اجمل قصاب جس نے انویسٹیگیشن کو دوران کو 334 واری بیان بدلا ہے, اور کو 500 اس کا لطیفہ بنا ہوا ہے اس کے بیانوں کا اور اس کے اس حملے کا. اور اجمل قصاب کا بیان یہ کہتا ہے کہ اس میں اس نے کہا ہے کہ مجھے حافظ سعید نے موٹیویٹ کیا تھا یہ حملہ کرنے کے لیے, اور میں 7-8 مرتبہ حافظ سعید صاحب سے مل چکا ہوں. اب دہشت گردی کی جو سائنس ہے ساری, جو ایک ٹیررزم کی سائنس ہے, اس کو سمجھنے والے لوگ اس بات کو بالکل بچکانہ قرار دے رہے ہیں کہ دہشت گرد تنظیم کے جو 10ویں درجے کی لیڈرشپ ہوتی ہے وہ بھی کبھی جو آپریٹر ہوتا ہے, جو ایگزیکیوٹر ہوتا ہے, اس کے سامنے نہیں آتا. جس شخص نے حملہ کرنا ہوتا ہے اس کے سامنے نہیں آتا. بفرض محال ایک لمحے کے لیے فرض کر لیا جائے کہ لشکر طیبہ ایک دہشت گرد تنظیم تھی اور یہ کام جو ہے, بامبے حملے جو ہیں, یہ ان لوگوں نے کیے تھے, تو مجھے تم اس سوال کا جواب دو کہ کیا حافظ سعید صاحب کو اتنی عقل اور فراست اور فہم نہیں ہے کہ وہ جو شخص انڈیا حملہ کرنے جا رہے ہیں اس کو سامنے بٹھا کر تربیت دے رہے تھے, اور وہ بھی 7-8 دفعہ. اور ہندوستانی حکومت کی سوئی صرف ایک بات پہ اٹکی ہوئی ہے کہ جناب پاکستانی ہمیں حافظ سعید کی آواز کے سیمپل کیوں نہیں دے رہی. اب پاکستان یہ کہتا ہے کہ حافظ سعید کی آواز جو آپ کے پاس محفوظ ہے مبینہ طور پر, وہ آپ ہمارے حوالے کریں, ہم آپ کو میچ کر کے بتا دیتے ہیں. اب یہ بھی سوال کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان کیوں نہیں یہ کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم حافظ سعید صاحب کو ملزم تسلیم کر رہے ہیں. خود ان کا اپنا یہ حال ہے کہ پاکستان کا ایک جوڈیشل کمیشن جو اس معاملے کی تحقیقات کے لیے انڈیا گیا تھا, وہاں پہ انہوں نے جو بنیادی ملزم ہے, جو اس سارے یعنی کھیل کا محور و مرکز ہے, اجمل قصاب, اس سے پاکستانی جوڈیشل کمیشن کو ملنے تک نہیں دیا گیا تھا. بہت اچھے, تو ہمیں کہتے ہیں کہ آپ یہ کریں اور آپ وہ کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس ہندوستانی جج نے اجمل قصاب کا اعترافی بیان ریکارڈ کیا تھا, اس جج سے پاکستانی جو جوڈیشل کمیشن وہاں پر گیا تھا اس کو کراس کوسچننگ کی اجازت ہی نہیں دی گئی تھی. اب اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ تحقیقات میں رکاوٹ کون پیدا کر رہا ہے. یار یہ جو آواز کے سیمپل والی وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہے مزاحیہ ڈیمانڈ. حافظ صاحب تو ہر دوسرے دن ہر چینل پہ بیٹھ کے کبھی تقریر کر رہے ہوتے ہیں, کبھی انٹرویو دے رہے ہوتے ہیں, پھر ان کے ہر دوسرے دن شہروں میں جلسے ہو رہے ہوتے ہیں, 36,000 بندہ ان کا سننے والا ان کو سن رہا ہوتا ہے. یہاں پہ چبرجی چوک کی مسجد میں اس دن بھی ہم بتا چکے ہیں 5 وقت نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں, اور سیمپل کون سا انہوں نے ہم سے لینا ہے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. صدر آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ آنے والی نسلیں ہمیں یاد کریں گی. شاباش, تو اس نسل کا کیا قصور ہے؟ اسے کیا کہہ رہے ہو, زرداری صاحب نے کہا ہے. ہاں زرداری صاحب, اس نسل کا کیا قصور ہے جناب؟ ووٹ آپ کو اگلی نسل نے نہیں دیے ہوئے, اس نسل نے دیے ہوئے. یہ جنہوں نے ووٹ دیے اس کے بدلے ان کو بھی تو کچھ دے جناب علی. اگلی نسل تو آپ کو یاد رکھے گی ہی. جس طرح کا پانی بجلی گیس کا حال ہے نا, اگلی نسل نے تو اتنا یاد کرنا ہے, اتنا یاد کرنا ہے, بلکہ اگلی نسل کا ہر نسلدار بندہ باجا پکڑ کے گایا کرے گا. جب چلی گرم ہوا میں نے تجھے یاد کیا. گرم ہوا نہیں ہے, سرد ہوا ہے. یہ جن کا پنکھا اے سی نہ چلا ان سے پوچھنا ہوا گرم ہے کہ سرد ہے. یہ تو آئندہ نسلوں کا گانا سنایا تمہیں, موجودہ نسل کیا گانا گا رہی ہے.
ਸਾਡਾ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਤੇ ਕਸੂਰ ਦੱਸ ਜਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਕਾਨੂੰ ਦੂਰ ਦੱਸ ਜਾ। जांदी वारी क्या मतलब? तुम्हारा मतलब है जरदारी साहब जा रहे हैं? यार गलत मतलब ना निकाला करो। ये जब इंडिया जा रहे थे जरदारी साहब तो बाबर अमान बॉर्डर पे खड़ा होके गा रहा था। बॉर्डर पे चले अजीज साहब बाबर रवानी की खबर सुन लें। ये बाबर अमान को जब याद करें आ जाता है। बजट खुशखबरी न लाया तो अवामी एहतजाज में शामिल हो जाऊंगा। यानी बजट में खुशखबरी ना हुई तो अवाम में मिल जाएंगे। जी जरदारी साहब मुर्शद पाक मैं सदके जाऊं, बजट में कोई खुशखबरी दे दें जरूर, पावे अगले दिन खत्म कर दें, आपकी बड़ी मेहरबानी। वरना ये ना हो कि आप बजट में खुशखबरी ना दें और बाबर अवान साहब आके अवाम में मिल जाए। नहीं देखे हजूर मुर्शद पाक, हमने महंगाई बर्दाश्त की, हमने गैस बिजली की लोड शेडिंग बर्दाश्त की, हमने बेरोजगारी बर्दाश्त की, हमने करप्शन बर्दाश्त की, मगर बाबर अवान नहीं जज साहब, नहीं ये नहीं हो सकता जज साहब। क्या ऐसे फजूल बोलते जा रहे हैं? वो अवामी आदमी है, उनको अवाम से मिलने दो। ना जुनैद सलीम नहीं, खुदा के लिए नहीं। ये जिया लीग में मिले थे तो उसका सत्यानाश हो गया था, पीपल्स पार्टी में मिले उसका अठयानाश हो गया, अब कहीं अवाम में मिले तो अवाम का दसयानाश ना हो जाए। नहीं प्लीज नहीं। शहबाज शरीफ ने कहा है कि इस्तीफा दे सकता हूं मगर बदअहदी करने वाले सदर का इस्तकबाल नहीं कर सकता। मुझे समझ नहीं आ रही कि शहबाज शरीफ साहब ने अब नई फर्द जुर्म क्या आयद की है सदर जरदारी के खिलाफ? कौन सी बदअहदी अब ये 5-6 माह के दौरान जरदारी साहब ने की है? जब उन्होंने इतनी बदअहदियां की थी बकौल नून लीग के, उस वक्त तो नून लीग ने इस्तकबाल, उस वक्त तो यानी रायवंड में नाश्ते भी हो रहे थे, इस्लामाबाद में दोपहर के खाने भी खाए जा रहे थे, अपनी जो दोस्ती है उसको अगली नस्ल तक मुंतकिल करने की बातें भी हो रही थी। अब ऐसी कौन सी बदअहदी की है या जरदारी साहब ने अब ऐसा कौन सा जुर्म किया है पिछले 1 साल के दौरान जो पहले 2 बरसों के दौरान नहीं किया था? यार तुम्हारा क्या ख्याल है? शहबाज शरीफ साहब फजूल ये बयान दे रहे हैं। नहीं फजूल नहीं बयान दे रहा है, प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि इलेक्शन सर पे है, ये सारा कुछ जो था अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट हो रहा है। तो ठीक है ना, इलेक्शन कोई फिर मामूली चीज तो नहीं ना होती, बड़ी अहम चीज होती है। इलेक्शनों के नजदीक अवाम की मतवज्जे हासिल करने के लिए बयान देने पड़ते हैं। तो और क्या, और किस तरह अवाम की मतवज्जो हासिल करें? शहबाज शरीफ साहब अब गन्ने वाली ट्राली भर के लाहौर शहर में चक्कर लगाया करें ताकि पीछे से लोग खिंची जाएं और चूपी जाएं। बरतानवी तहकीक के मुताबिक दफ्तर की मेज पर खाना खाने की आदत सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक है। चलो और यार किसी वाकिफ एसएचओ को कहा कि ये बरतानवी तहकीक तो बंद कराओ यार। जो गलत तहकीक है ना ये गोरे करते जाते हैं। दफ्तर की मेज के ऊपर खाना रख के खाना इंतहाई खतरनाक है। हमारे दफ्तरों में तो टेबल, ऑफिस टेबल घट और डाइनिंग टेबल ज्यादा लग रही होती है। ना भी कुछ खाने के लिए मिले यार मकई बना के कितनी सारी ढेर लगा लेते हैं। और किसी पिंड का साहिल जो दुहाना लेके आता है वो भी फाइलों के ऊपर ही पड़ा होता है और उसकी फाइल में हल्की सी देख कर तशरीफ रखो और फुटे के साथ दुहाना काट के खा रहे होते हैं। फुटे मुंह यार दसो, फुटे मुंह। एक देसी घ्यो का डब्बा भी सेबे के साथ दराज के हैंडल से बंधा होता है और कोई पूछ ले तो कहते हैं खाना तो घर जा गया, अभी खुशबुओं के हुलारे तो लेने दो। बाहर धूप में साइलों की लाइनें लगी होती हैं और ये लंच वक्फे से को आधा घंटा पहले ही वक्फा करके बैठ जाते हैं, गुफ्तगू शुरू हो जाती है। चट्टा साहब आपके कल आलू कोफ्ते को इतने अच्छे नहीं थे, मिर्च बड़ी तेज थी। मिर्चों से लग रहा था कि भाभी ने गुस्से में भेजी है। आगे से चट्टा साहब हंस के कह रहे होते हैं चलो बेशक मिर्चें तेज थी, साथ उसने खरबूजे भी भेजे थे यार। नहीं चट्टा साहब आप ये बहाना कर रहे हैं, चलो रहने भी दो। अब कल की कसर आज निकाल दिया तुम्हारी भरजाई ने, देसी घी का गंदलों का साग भेजा यार, क्या कर रहे हैं। और जब 25-30 अफसरों के खाने टेबल पे खुलते हैं तो क्या खुशबुएं आ रही होती हैं और साहिल बेचारे खिड़की में से सौंग रहे होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं। मैं कहा चाची ओ इतनी रोटी खा के है जानी हो जाता। चाचा पीछे से कह रहा होता है मेरे बड़े भरान ते हो गया ये ना तो मैंने पता नहीं। भाई जी रोटी बाद चो खा लेना, मेरी दरखास्त फड़ लवो। और उसे गुस्से से आगे से कहते हैं रोटी वास्ते यही नौकरी करनी है, ठहर जाओ 1 मिनट।
ڈینگی سے بچاؤ کے لیے چڑیا گھر کے تالابوں میں مچھر کے انڈے کھانے والی مچھلیاں چھوڑ دی گئیں. ہیلو اب سن رہے ہو یار یہ چڑیا گھر کو یہ لوگ زیادہ ہی ایزی نہیں لینا شروع ہو گئے. وہ تلاؤں میں جا کے مچھر کے انڈے کھانے والی مچھلیاں چھوڑ دی ہیں تو جو تلاؤ میں جانور بیچارے رہ رہے تھے وہ اب کدھر جائیں. یار تم ہنس رہے ہو, چڑیا گھر میں بھی آخر انسان رہتے ہیں. میں گیا ہوں یہ پرسوں چوتھ, میں اتنا پریشان ہوا یار, دریائی گھوڑا بیچارہ لک پہ ہاتھ رکھ کے باہر کھڑا تھا اور تلا کو گھور رہا تھا. میں نے کہا خیر ہے کیا ہوا؟ کہتا کیا بتاؤں تجھے عزیزی, اب میرے تالاب میں مچھلیاں چھوڑ دیے انہوں نے. کوئی مچھی میری پونچھ پہ دندی کاٹتی ہے, کوئی میرے گٹے پہ چک مارتی ہے, میں کیا کروں؟ میں نے کہا کو عقل کرو, میرے جتنا تمہارا منہ ہے تمہیں عقل نہیں ہے. آگے سے مجھے کہتا ہے تینوں ہے. میں پھر چپ کر گیا. میں نے کہا اب اس کا کیا جواب دوں؟ میں نے کہا آگے سے جگتے نہ کرو, کو عقل کرو بیوقوف, جب تمہارے لیے انہوں نے مچھیاں چھوڑی ہیں تالاب میں. آگے سے کہتا مچھیاں ضرور چھوڑنی تھی, تالاب میں مچھر مارنے والا سپرے کر دیتے ہیں. میں نے کہا سپرے تمہارے منہ میں چلا جاتا تو پھر. آگے سے کہتا جا کچھ نہ کچھ تو جاتا نا, انہوں نے تو مجھے بھوکا ہی مار دیا. وہ تو ادھر سے مجھے ریچھنے وائی مار دیا, یہ پتر ادھر آئے نا, ادھر کو نہ کھلو, کچھ چنگا بندہ نہیں ہوئے گا. میں نے کہا کیوں یہ چڑیا گھر میں جوا کراتا ہے؟ کہتا ہے جوا ہی کراتا ہے, اسی لیے تو پولیس کے ڈر سے سارا دن پانی میں بڑا رہتا ہے. میں نے کہا چاچا ریچھے تمہیں بھی بالکل ہی عقل نہیں, اور پانی میں وہ رہتا ہے, ادھر کیا پلاسٹک کے نوٹوں سے جوا کراتا ہے. ریچھ کے پاس میں گیا ہوں, بیچارے دونوں پریشان بیٹھے ہوئے میاں بیوی. اور میں نے کہا خیر ہے بڑے منہ خشک ہوئے ہیں. کہتا تمہیں کیا بتاؤں یہ اور کتنے دن ہو گئے ہیں پانی نہیں پیا, دیکھ لو پانی والی دوری ویسے ہی بھری ہوئی ہے. اور میں نے کہا پیتے نہیں؟ کہتا پتہ نہیں انہوں نے ادھر سپرے چھڑک دیا ہے, یہ چاچی تمہاری کو کہہ رہا ہوں تم پی لو, پہلے پیتی نہیں. ریچھنی تو لاڑی پڑی اس سے, کہہ دیا اتریا پہلے آپ ہی. ہاں جنگل میں تو مجھے کہتے تھے کہ کٹھے جی ہیں, کٹھے مارا گے, اور تین لاہور دی ہوا کی لگی تو بدید ہی ہو گیا. ریچھ ایسا کھوچل نام راد. آگے سے کہتا ہے یہ پتر ساڑی لڑائی نہیں مکڑی, تو پی لے. ناظرین یہاں میں لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. میں نے کہا چاچا میں پی لوں, تو بڑیاں تھی تو ملنگا پائی ہیں. ناظرین سیاسی منظرنامے کو سمجھنے کے لیے آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں اس ملک کے ایک روایتی سیاستدان پی کیو این صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی جنید صاحب, بڑی مہربانی, آپ نے پھر مجھے یاد کیا جی. میں چونکہ آپ کے انٹرویو کا ٹائم بہت تھوڑا ہوتا ہے, میں پہلے اپنا منشور پیش کر دوں جو میں نے بنوا لیا ہے. پی کیو این صاحب اس سے پہلے کہ آپ اپنا منشور پیش کریں یا ہم گفتگو کا آغاز کریں, میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ جو آپ کے حلقے میں ایک واقعہ پیش آیا آپ کے ساتھ, اخبارات میں رپورٹ ہوا ہے, اس کی ذرا تفصیل ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں. اور جی اس واقعے کو چھوڑیں, میں نے بڑی محنت سے یہ منشور تیار کروایا ہے. میرے حلقے میں ایک ہی گریجویٹ بندہ ہے, ریٹائرڈ سکول ماسٹر, اس کو میں نے 3 پلیٹیں کھیر کھلائی ہے, پھر یہ اس نے لکھ کے دیا. نہیں لیکن وہ واقعہ بھی بہت اہم ہے, پلیز وہ ضرور شیئر کریں ہمارے ساتھ. یہ ذرا سن لیں, ساتھ اس نے 2.5 کلفیاں 25 روپے والی کھائی ہیں, پھر لکھ کے دیا. 3 کیوں نہیں کھائی؟ وہ آدھی گر گئی تھی جی, وہ کہہ رہا تھا یہ میرے کھاتے میں نہیں. تو یہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں جی ذرا. اچھا پی کیو این صاحب پلیز پہلے وہ واقعہ ہمیں ضرور سنائیں. بالکل, کیونکہ اخبارات میں رپورٹ ہو چکا ہے, اس میں چھپانے والی تو کوئی بات نہیں ہے. اب سنا دیں. ہاں وہ اصل میں چھپ تو چکا ہے, مگر سناتے ہوئے ذرا عجیب سا لگتا ہے. وہ ہوا کچھ یوں تھا جی کہ میں نے سوچا کہ الیکشن چونکہ نزدیک آ رہے ہیں تو فلاحی کام شروع کر دیے جائیں اپنے علاقے میں. تو میں نے ایک پلان کیا جی, ایک وہاں پہ میں نے سلائی مشینیں تقسیم کرنے کا ایک بہت اچھا فنکشن ارینج. ڈرامہ رچایا؟ ڈرامہ نہیں اسے آپ کہہ سکتے, ڈرامہ تو صرف میرے ساتھ ہوا, لوگوں کے ساتھ میں ڈرامہ نہیں کرتا. اچھا. تو وہ سلائی مشینیں جو تھیں, وہ ایک میرا بزنس مین دوست ہے, اس کا نیب میں کیس چل رہا ہے. تو اس کو میں نے کہا کہ فکر نہ کرو, ہماری حکومت آ گئی تو تمہارا وہ سارا مسئلہ میں حل کرا دوں گا, بس تم یہ 100 سلائی مشینیں مجھے ڈونیٹ کر دو, میں نے آگے غریب بیوہ خواتین کو تقسیم کرنی ہے. تو انشاءاللہ ہماری حکومت آئے گی تو وہ تمہارے کیس کو سلائی میں کر دوں گا, فکر نہ کرو تم.
تو وہ جناب بس عین وقت پہ آ کے میرے مخالفین نے اس کو منع کر دیا جی. اچھا تو اب چونکہ میں اناؤنس کر چکا تھا, بڑا میں پریشان تھا. میرے مشیر خاص نے مجھے کہا کہ پی کے این صاحب یہ کیوں پریشانی لے رہے ہیں آپ فکر نہ کریں, بنانی تو ایک تصویر ہی ہوتی ہے, اس کے نیچے لکھا لیں گے کہ پی کے این نے 5000 سلائی مشینیں تقسیم کی, بے شک 10,000 لکھ لیں بھئی, ایک تصویر میں تو ایک ہی مشین آتی ہے. میں نے کہا یار ویری انٹیلیجنٹ یو آر, تم اگر میری حکومت آ گئی تو تم وزیر داخلہ ہوگے, فکر نہ کرو. تو وہ جناب علی میں نے وہ گھر سے سلائی مشین اٹھانے لگا میں, تو بھابھی آپ کی ناراض ہو گئی, لڑنے لگ گئی جی. وہ تو کہنے لگی کہ میری ماں کی آخری نشانی بھی بیچ رہے ہو. اور میں نے کہا بھلی لوگ کسی بیوہ کو دینی ہے, تمہیں اس کا ثواب ہوگا. کہتی ہے رہنے دو, میری ماں کی نشانی ہے, میں نہیں یہ سلائی مشین دے سکتی. پھر اسی آڑے وقت میں میرا وہی مشیر خاص میرے کام آیا. اس نے کہا کہ پی کیو این صاحب بھابھی کو ہی ساتھ لے چلتے ہیں, برقع پہنا کے ان کو ہی وہ مشین دے دیں گے, ان کو اگر بے اعتباری ہے تو یہ گھر لے آئیں گے. میں نے آپ کی بھابھی کو منا لیا جی. برقع پہن کے وہ آ کے بیٹھ گئی جلسے میں. پہلے تو اسٹیج سیکٹری نے اناؤنسمنٹ ہی غلط کر دی, کہنے لگا کہ ہمارے سیاستدان پی کیو این صاحب ہمارے محلے کی مشہور بیوہ سلمہ بی بی کو سلائی مشین پیش کریں گے. بھابھی آپ کی تو اسی وقت نقاب اٹھانے لگی. وہ تو شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ میرا اشارہ دیکھ لیا اس نے, غصے میں اٹھ کے آ گئی. پھر انہوں نے کہا کہ یہ بیوہ ساری زندگی پی کیو این صاحب کو دعائیں دیں گی. یقین کیجئے جنید صاحب, اس قدر غصے سے گوری ڈالی میری بیوی نے کہ نقاب میں سے مجھے صاف اس کی آنکھیں دکھائی دے رہی. گوری تو سمجھتے ہیں نا آپ, ظاہر ہے شادی شدہ آدمی ہے. لے جناب, اب پریس والوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا جی ذرا تصویر بنانی ہے, بیوہ سے کہیے کہ اپنا نقاب اٹھا دے. پہلے تو میں نے کہا کہ یہ میری بیوہ ہیں, یہ نقاب نہیں. لے جی, اب تو پریس والوں کا شک یقین میں بدلنا شروع ہو گیا. انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا, نقاب اٹھاؤ, نقاب اٹھاؤ, نقاب اٹھاؤ. بھلی لوگ نے غصے میں آ کے نقاب تو نہیں اٹھایا, وہاں سے ایک بڑا جوتا اٹھا لیا. پتہ نہیں کو الیاس کشمیری مرحوم کا جوتا وہاں چھوڑ گیا ہوا تھا, کافی خاصا لمبا تھا, اور شروع ہو گئی. میں نے کہا کہ کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی آج تمہارے اسٹیج سیکٹری کی بات سچ ثابت کر کے جاؤں گی, پہلے بیوہ ہوں گی پھر مشین لوں گی. میں نے سمجھانے کی کوشش کی, اگر بیوہ ہو گئی تو مشین کس کے ہاتھ سے لوگی. بس وہ اس طرح کا کچھ واقعہ تھا. تو میں اپنا یہ منشور اگر پیش کر دوں. پی کیو این صاحب ایک ذرا اور بھی وضاحت فرما دیں. ہم نے سنا ہے کہ آپ نے اپنی جو فیورٹ پارٹیز کی لسٹ ہے اس میں سے قاف لیگ کو نکال دی. نہیں, بالکل نہیں, آپ نے غلط سنا ہے. دیکھیں میرا نام پی کیو این ہے, اور یہ کیو لیگ کا اگر میں کیو نکال دوں گا تو صرف پی این رہ جائے گا. اور پی این آپ کو پتہ ہے کس حیثیت کا ہوتا ہے. میں پی این بن جاؤں, پاس سے گزرتا ہوا سائیکل والا ٹلی بجائے اور میں کہنا شروع کر دوں آیا صاحب جی, یہ نہیں ہو سکتا. میں سیاستدان ہوں, میں کسی چیز کو بھی نہیں چھوڑوں گا. دیکھیں آپ مجھے مہربانی کریں, باتوں میں نہ الجھائیں, میرا منشور سن لیں, بڑی مشکل سے بنوایا. اچھا بابا پہلے سنا لیں جو سنانا ہے. اس طرح نہ کہیں, یہ تو آپ ایسے کہہ رہے ہیں جیسے سسر گھر میں آئے تو خاوند بیوی سے نہیں کہتا اچھا بابا سنا لو جو سنانا ہے. لے جی, منشور پیش خدمت ہے پی کیو این کا. جی فرمائیے. پی کیو این جب آئے گا توڑ کے سڑک بنائے گا, بائی کو ٹھیکے دلائے گا, بانجے بھرتی کرائے گا, بینک تے پورے کھائے گا, پیسے باہر پہنچائے گا. پی کیو این جب آئے گا امریکہ کو باپ بنائے گا, ملک دے چھوڑے لائے گا, غربت اس سے مکڑی کوئی نہیں, غریب ہی مار مکائے گا. خودکشی آسان کرے گا, تیل بھی آپے پائے گا. پی کیو این جب آئے گا بڑے پواڑے پائے گا. حد ہو گئی ہے یار. یہ میرا خیال ہے کلیمی صاحب نے میری اپوزیشن سے پیسے پکڑ کے لکھا ہے, یا پھر وہ جو آدھی کلفی گر گئی تھی اس کا بدلہ لیا انہوں نے. حالہ ایمان سے جھولی میں گری تھی, میں نے کہا کھا لیں, اس کو کون سی مٹی لگ گئی. تو آپ کے کہنے بھی بنایا ہوگا نا کلیمی صاحب نے. او جی, میں نے تو ان سے کہا تھا کہ میری تقریریں پڑھ کے لکھے, انہوں نے میرا دل پڑھ کے لکھ دیا. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. چلیں عزیز صاحب
साहब आज हस्बे डाक का आगाज आप करें। ये इस तरह गुस्से में ना कहो, मैं मजबूरन कह रहा हूँ। नहीं मैंने तो बड़े प्यार से और डिसेंट तरीके से कहा मेरे ख्याल से। ये एक बंदा है यार बेचारा, फैज मोहम्मद वल्द खान मोहम्मद, इसका चंद दिन पहले बेचारे का फोन आया था और ये रो रहा था। इसका बाप जो है खान मोहम्मद, इसका फोन आया था और ये आहो बका कर रहा था जी कि मेरा जवान बेटा है, इसकी उम्र मेरा ख्याल है 31 साल है, ये डोकरी का रहने वाला है। अच्छा। ये डोकरी जो है ना जी, ये तहसील कायदाबाद है और ज़िला खुशाब है। ये कहता है जी कि मैं कोई काफ़ी अरसे से मैं ये अपना गुर्दे के मर्ज में मुब्तला हूँ और 2 दफ़ा हफ्ते में ये गुर्दे वाश कराता है। यार डायलिसिस भी गरीब लोगों के साथ एक बड़ा ही अजीब अलमिया है। वैसे तो डायलिसिस जो साहिब सरवत लोग हैं, साहिब हैसियत लोग हैं, उनके लिए भी बड़ा अजियतनाक है, लेकिन इसकी अजियत दुगनी हो जाती है जब डायलिसिस किसी गरीब आदमी को करवाना पड़ता है और जब एक स्टेज आती है, एक मरला आता है कि उसके पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं डायलिसिस के लिए, उस वक्त उसकी अजियत का आलम क्या होता है। बिल्कुल ऐसे ही है ना कि सांस की नाली उससे खींच कर अलग कर दी जाए कि जी हमारे पास पैसे ख़त्म हो गए, अब हम मज़ीद इलाज के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, और उसकी जो सांस की डोर है वो काट दी जाए। यार मुझे ये गुर्दा वार्ड जो होती है, इसमें ये शेख ज़ैद अस्पताल में जाने का इत्तफाक हुआ है। तुम यकीन करो कि छोटे छोटे बच्चे उधर डायलिसिस करवा रहे थे। एक बच्चे की वालदा ने बताया जी हमने घर भेज दिया हुआ है, इसके बाप की दुकान बिक गई है, हर शय बिक गई है हमारी, और ये इसके गुर्दे वाश हो। और ये कितना बड़ा सदका है, कितना बड़ा सदका है कि अगर किसी डायलिसिस के मरीज की मदद कर दी जाए, और बाकायदा जिंदगी खरीदने वाली बात है। मैं तो जनाब अपने मुल्क के सारे साहिब हैसियत लोग जिन पे अल्लाह ताला का माली हवाले से बड़ा करम है, उनसे ये दरख्वास्त करूंगा कि ये फैज़ मोहम्मद की ज़रूर मदद करें। इसका फ़ोन नंबर जनाब हमारी स्क्रीन पे जो फ़ोन नंबर चलता है हमारे प्रोग्राम का, उस पर रब्ता करके आप हासिल कर सकते हैं। फ़ोन नंबर भी, इसका एड्रेस भी, वैसे इसके सबूत भी सारे हमारे पास हैं। इसने बेचारे ने अपने सारे डॉक्टरी नुस्खे और ये जितने भी टेस्ट वेस्ट हैं ये हमें भेजे हैं सबूत के तौर पे, आप ये भी देख सकते हैं। इसकी ज़रूर मदद करें, अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ा देगा। हाँ जी, क्या है जी आपके पास डाक? पहला SMS है सखर से सलामत मसीह, लिखते हैं जुनैद साहब, आपने जो लाहौर में डकैती की वीडियो दिखाई थी उसका अमली तजुर्बा मुझे कल उस वक्त हुआ जब हम कल ईस्टर की तैयारियों में मसरूफ़ थे और 2 मुसल्लह मोटरसाइकिल सवारों ने हमें हमारी तमाम जमा पूंजी और ईस्टर की खुशियों से महरूम कर दिया। ये वाक़या दर्जनों लोगों के सामने हुआ, उस वक्त भी किसी ने हमारी मदद नहीं की और ना कानून अब हमारी आवाज़ सुन रहा है। अजीज़ी साहब, हम बाहैसियत कौम किधर जा रहे हैं? खबियत जवाब दो यार उन्हें। यार तुम्हारे पास जवाब है तो तुम दे दो, है कोई इस बात का किसी के पास जवाब? वाकई सलामत मसीह साहब, पहली बात तो यह है कि आपको भी और सारी मसीह बरादरी को भी हमारी तरफ से ईस्टर मुबारक हो। और ख़ास तौर पे मेरा बड़ा फास्ट फ्रेंड है सलीम मसीह, जो हमारा वो लिफ्ट ऑपरेटर है, उसके साथ इसकी बड़ी गहरी दोस्ती है। इसे पूछो वजह क्या है? क्या वजह है अजीज साहब? वह सलीम के साथ हाँ, जी। लिफ्ट ऑपरेटर के। फास्ट फ्रेंड। क्यों कैसे- फास्ट फ्रेंड है ये कैसे भी बना? बताओ। जब को राश रूश नहीं ना होता लिफ्ट में तो वो मुझे बहुत चूंटे देता है, कभी ऊपर लेके जाता है, कभी नीचे लेके आता है, कभी ऊपर कभी नीचे। सलीम मसीह को भी ईस्टर मुबारक हो, सबको ईस्टर मुबारक हो। दूसरी बात यह है सलामत साहब कि हयूर ये जो अपना ये जो बीमारी है हमारे मुल्क में फैली हुई, इसके लिए आपको पता है हम अपने प्रोग्राम में कई दफ़ा गवर्नमेंट से अपना पुलिस वालों से दरख्वास्त कर चुके हैं कि खुदा के वास्ते इसकी तरफ तवज्जो दें। मुझे तो लगता है कि पुलिस में भी आईएई भर्ती हुए। हाँ हाँ यार, अभी कल मुझे पता चला, अखबारों में भी आया, रावलपिंडी में सीनियर सहाफ़ी हैं जो तारक वारसी साहब, अब वो सहाफ़ी चंगा पड़ा यार, आप बेचारे वो इसी काम में भजे दौड़े फिरते हैं कि इन्वेस्टिगेशन कहाँ हो रही है, रिपोर्टिंग करनी है, ये वो बेचारा अपनी बेगम के साथ जा रहा था तो डकैती हो गई है, उसको जख्मी कर दिया जी डाकुओं ने। हाँ हाँ, वो उनकी बेगम साहबा का येवर उतार लिया है, चंगी पड़ी डकैती हो गई है। अब वो सहाफ़ी है उधर का सीनियर तरीन, वो भज्जा फिर रहा है बेचारा वो तारक वारसी। कोई ना पुलिस वाले को एक्शन ले रहे हैं ना को डकैती पकड़ी जा रही है, डाकू तो खैर कभी भी नहीं पकड़े गए। मैं तो अब हुकूमत से यही दरखास्त कर सकता हूँ कि भाई जी जिस तरह कसाईयों की मंगल बुध को छुट्टी होती है, इस तरह डाकुओं की भी 2 दिन की हफ्ते में छुट्टी ही करवा दी, शायद कोई डकैतियां घट हो जाए। अच्छा जी, शहरोज इस्लामाबाद से लिखते हैं, अजीजी साहब की अजीम दानिश के हजूर एक अदना सा सवाल है। हुक्म जी हुक्म। वो सीरियस हो गया साहब। अजीम दानिश, अंधे की मुर्गी बहरे ने चोरी करके खा ली, गूंगे ने देख लिया, बस ये बताना है कि गूंगा अंधे को कैसे बताएगा कि बहरे ने उसकी मुर्गी चोरी कर ली?
बताओ, अब बताओ, तुम जो कहते हो दानिशवर, तुम पूछा बताओ। तुमसे। आपसे पूछा मैं तो बता ही दूंगा, ऐसी कोई बात बताओ नहीं। बताओ। इसका सीधा सीधा हल है, तीनों को पकड़ के थाने ले जाएं। अल्लाह की रहमत से ऐसा चुने हमें 5 मिनट इन पे लगाने हैं। गूंगा बोलना शुरू हो जाएगा, बहरा सुनना शुरू हो जाएगा, अन्ना देखना शुरू हो जाएगा, बल्कि मुर्गा सामने आके खुद कहना शुरू हो जाएगा, मैं इधर हूँ। अच्छा जी, उमर शरीफ का मैसेज है कराची से। अजीजी साहब, एक बात तो बताएं, ये मुखबरी के साथ सांप का क्या रिलेशन है? वक्त जाया करता है, वक्त पूरा करता है अपने सेगमेंट का, और नहीं। कोई मामला नहीं है। ये मुखबरियां जो है ये हमारे मुआशरे में फैले हुए सांप हैं, सिंबॉलिक है ये। तजिनिया में लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा जी, सरकार क्या मतलब जी? यार इस तरह के लफाई ना मुझे बोला करो, मुझे नहीं पता आजकल सरकार हुकूमत को कहते हैं। जो हुकूमत के खिलाफ SMS चल रहा है वो मेरे खिलाफ शुरू हो जाए। सरकार, मुझे पता है दिल में तुम्हारे होता है खरकार, जुबान पे सरकार होता है। अच्छा अजीजी साहब, ये कहा अजीजी साहब, सरकार के बाद कोई जुमला अच्छा नहीं होता। फिल्मों में नहीं देखते आके बंदा कहता है सरकार, रामू काका शराब पी के बाहर लान में गिरे पड़े। तो भाई ये बताना है कि एक हफ्ते में इनामी रकम जीतने का दूसरा नादर मौका है तुम्हारे लिए। अच्छा जी, जी। अजीजी कितनी साहब। रकम है? तुम बताओ कितनी चाहिए? आज तो अकबर बादशाह ही बना हूं। नहीं, मैं उतनी बताता हूँ जितनी ये दे भी दे, और मैं जो किसी को बताऊं तो वो मान भी ले। तुम यार इस तरह करो, अगर है क्या सेगमेंट क्या है? सेगमेंट हस्बे माजी है। जितनी, चलो एक वो मिनट, तस्वीरें पूछने वाला। तस्वीरें बूझनी, जितनी जल्दी बूझ लोगे उतनी इनामी रकम, और इसका फैसला मुझ पे छोड़ दो, इंतहाई ईमानदारी के साथ फैसला नहीं, नहीं, करूंगा। तुम मैं तस्वीर आते ही कह दो कि टाइम खत्म हो नहीं गया। नहीं फिर। नहीं नहीं नहीं, चलो 5,000 रुपया फी तस्वीर। चलो 5 लाख ठीक है, 5 लाख। 5 लाख? अच्छा मेरी बात सुनो, ना तुम्हारी ना मेरी, 5 लाख कोई नहीं है, 50,000 की इनामी रकम है। अगर पहली तस्वीर पर तुमने ना बूझा तो 1 0 साथ से हट जाएगा, दूसरी तस्वीर पर ना बूझा दूसरा 0, इस तरह 0 0 हटता चला जाएगा। लो यार, 50,000 में 4 तो सारे 0 होते हैं, और तुम्हें पता है मैं कितना नलायक हूं। अभी सेगमेंट शुरू ही होना है तो 5 ने शोर मचा देना, ओए मैं कलियां रह जाना जी। अच्छा, ज्यादा ड्रामेबाजी ना करो, तस्वीरों की तरफ आओ। चलो जी, पहली बताओ। तस्वीर है मारूफ सियासतदान है इस मुल्क के, ठीक है? अच्छा। हाँ, मैंने तो खुद ही तुम्हें हिंट दे दी। मारूफ सियासत, बिल्कुल। वेरी गुड, दिखाएं। ये देखो पहली तस्वीर ये जो दायरे में है ये सियासतदान है जी। तो आगे काका लटा के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जुगतबाजी की बजाय चेहरे पर जोर दो तो पहचान जाओगे। अच्छा छोड़ दो, तुमने ये लो दूसरी देखा, मैंने कहा था ना इसने फौरन कह देना तस्वीर। चाहिए। अरे एक मिनट, दूसरी तस्वीर देख लो। यार एक 0 की जिंदगी का मसला है, खुदा के वास्ते। वो तो ड्रॉप हो 0 गया, एक ड्रॉप कर वो दो। ड्रॉप हो गया। ये दूसरी तस्वीर, ये देखो। चलो जी, दूसरा 0 भी ड्रॉप करो जी, आगे दिखाओ। अजीजी साहब 500 रह गया पीछे। ये क्या लो। कर सकता हूँ मैं, इस एज में तो नहीं ना मैं पहचान सकता। अच्छा ये लो, ये लो, ये बहुत क्लियर तस्वीर है। ये लो तीसरी। अब तो वही guess 50 रुपए रह गए। यार देखो, ऐसी काम का हौसला ही हार गया हो तो देखो तो सही, वो साफ करें पता जी चल रहा है साहब। यार। अब तो और मैं काफी तुम्हें बड़ी चलो तस्वीर एक है। हिंट खुद ही दे देता हूँ। तुमने कोई सवाल पूछना है? हाँ जी, पूछना है जी। किस सूबे से इनका ताल्लुक है जी? हाँ, सिंध से। सिंध से। जुल्फकार मिर्जा साहब भी लगते हैं हल्के हल्के। फजूल बातें करते जाओगे, तुम अजीज बूझने साहब, की कोशिश ही नहीं 50 संजीदा कर रहे। रुपए। ठहर जाओ यार, वही लग तो रहे हैं, दाढ़ी जरा वड्डी अगर कर ले। चलो एक और हिंट दे देता हूँ, MNA है इस वक्त। MNA जी। जुल्फकार मिर्जा साहब MNA नहीं थे? No। अब रह गए बाकी 50 रुपए। जी। वही बात हुई ना। और चलो 50 की तो कोशिश करो यार। ये लो। इनामी रकम तो देखो, 50 रुपए जिसकी 4 छलियां नहीं आती। 10 दफा मैंने तुम्हें दफ्तर में 50 रुपए की खातिर लड़ते देखा। वो तो एक अलहदा बात होती है ना, वो तो बंदा टगे टगे के लिए भी लड़ता है। नाम तो यार को तगड़ा होना ये लो, चाहिए ना। ये लोग तस्वीर लैपटॉप तकसीम कर रहे हैं और मुझे 50 रुपए मिल रहे हैं। वाह जी वाह। अच्छा चलो यार, ये बहुत क्लियर तस्वीर है। ये लो, ये देखो। यार ये जो स्टाइल है, अगर आज तुम उनके टॉक शोज देखो, बहुत ज्यादा टॉक शोज में अजीज आते हैं साहब,
یہ ایسی شخصیت ہے جو میرا خیال اپنی جماعت کی طرف سے سب سے زیادہ ٹاک شوز میں آتے ہیں۔ عزیزی صاحب یہ تو بچہ بھی پہچان لے گا۔ اچھا چلو تم پہچان لو، 50 روپے مجھ سے لے لینا، پہچان لو تم۔ عزیزی صاحب میں نے بچے کا ذکر کیا، اپنا نہیں۔ تو تم بھی بچی ہو، تم نے کون سی مجھیں رکھی ہوئی ہیں؟ پہچانو تم خود ہی، میں نہیں پہچانتا۔ 50 اچھا چلو آگئی میں پہچان نہیں رہا، مجھے غصہ چل رہا ہے تو سنو میری بات، چلو میں تو اپنی طرف سے 500 روپے کا انعام بحال کر رہا ہوں اگر تم نے یہ تصویر پہ اس شخصیت کو بوجھ لیا، اور میرا خیال ہے کہ یعنی وہ سیلف ایکسپلینیٹری تصویر ہے، سب کچھ بتا دے گی۔ اچھا یہ لو عزیزی صاحب یار یہ تو پتا چل گیا کہ ایم کیو ایم کا لیڈر ہے۔ غور کر لیں اب تھوڑا سا۔ لو جی الطاف حسین صاحب جی، لے آؤ جی 500 روپے۔ اور الطاف حسین نہیں پاپا، الطاف حسین صاحب کے ساتھ جو کھڑے ہیں ہاں جی ان کی مونچھیں آج بھی اتنی خوبصورت ہیں۔ عزیزی صاحب یار یہ کتنی رقم ہے؟ 500 روپے۔ چلو 500 تو دو نا، دو 500 میں نے بوجھ چلو ہو لیا۔ گیا، اگر بوجھ لیا تو ہو گیا یار۔ حیدر عباس رضوی صاحب جی 500 بس دو پہلے، اب ختم ہو گیا پروگرام۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے 500 یار، میں نے تمہارے سے کبھی بدعہدی کی ہے؟ نہیں تم 500 دو نا پہلے۔ ہو گیا بابا، ہو گیا۔ ہو کیا گیا ہے؟ وہی ہو گیا۔ میرے پاس بابا اس سے ٹوٹے ہوئے نہیں ہیں یار۔ تو یار ٹوٹے ہوئے رکھا کرو نا پاس، تم کون سا یونس حبیب کے ساتھ شو کر رہے ہو؟ تمہیں نہیں پتا ساتھ جی جی بیٹھا ہوا، پیسے ٹوٹے ہی ہونے چاہیے۔ دو تمہاری مہربانی 500 روپے۔ اچھا میں دے دیتا ہوں اگلی شخصیت، انعام وہی 50,000۔ چلو ٹھیک ہے، کٹھے ہی لے لینا پھر، ہاں، 50,000 اکٹھے ہی لے لیں۔ 500۔ یہ لیں جناب، یہ لیں پہلی تصویر۔ ہاں ہاں بہت مشہور شخصیت، ہمارا ہیرو ہے آج کل۔ اچھا شان، اس کے لیے صرف شان ہیرو ہے۔ اور کس فیلڈ کا ہیرو ہے؟ یہ شروع میں کیوں بتاؤں تمہیں؟ نہیں بتاؤ تو صحیح نا، سیاستدان ہے؟ نہیں سیاستدان نہیں۔ کھلاڑی؟ ہاں کھلاڑی۔ کریکٹر؟ اب بس کرو نا، مفت میں پوچھتے تھے یار کھلاڑی میں کریکٹر بھی تو پوچھنا۔ تصویریں تو دیکھو نا، ایک ہنٹ بعد میں دے دوں گا۔ دکھاؤ جی دکھاؤ۔ ایک ہنٹ اور ہے۔ اچھا یہ جو بیچارہ بچپن میں بزرگوں کی طرح بیٹھا ہوا ہے نا، مجھے تو مصباح الحق لگ رہا ہے۔ چلو یہ بھی ایک ہنٹ ہو گیا، مصباح الحق نہیں ہے۔ اچھا چلو کوئی اور تصویر دکھاؤ، یہ بتا کرو۔ اس تصویر یہ اس کے ساتھ اب زیرو تو نہیں نہ اتر رہے؟ اتر رہے ہیں زیرو بابا، اتر رہے ہیں، میں نے کہا کتنے تھا اتر گئے ہیں؟ اب صرف 500 روپے رہ گئے ہیں۔ یار میرا ذرا سے دھیان ادھر ادھر ہوتا ہے، میرا پیچھے 500 ہی رہ جاتا ہے۔ جس طرح میں 50,000 اڑاتا ہوں نا، اس طرح تو سیٹھ عابد بھی نہیں خرچ کرتے ہوں۔ اچھا یار یہ لو، یہ تیسری تصویر ہے، یہ لو۔ چلو اس سے یہ تو ثابت ہو گیا کہ بیٹ پکڑا ہوا ہے تو بیٹسمین ہے۔ ویسے یہ تو نہیں ثابت ہوتا، تم سمجھ لو۔ چلو تم صرف اس لیے مجھ پر روب ڈالتے ہو کہ مجھے کرکٹ کا اتنا پتہ نہیں ہے۔ 95 میں نے لینا، تم فکر نہ کرو۔ پیسے کتنے رہ گئے؟ صرف 50 روپے۔ رہنے دیتے ہیں پھر، میرا خیال ہے نہیں بوجھتے۔ کیوں؟ وہ اتنی کٹھی رقم میں کہاں لے کے جاؤں گا؟ کس طرح گھر لے کے جاؤں گا؟ راستے میں حالات بڑے خراب ہیں۔ یہ جتنا تم زور یہ جگت بازی پہ لگاتے ہو نا، اس کا 10واں حصہ بھی اگر تصویر بوجھنے پہ لگا دو تو بوجھ لو گے۔ چلو پھر تم 50 سے پھر 500 ہی چلو کر دو۔ 500، چلو چلو 500، دکھاؤ یہ اب لو، تصویر۔ 500، یہ لو۔ اب آخری چانس ہے۔ غور کریں غور۔ یہ میں دماغ تیز کر رہا ہوں، کہیں سمجھو کہ سکوٹر سٹارٹ کر رہا ہوں۔ یار مجھے یہ 50% پتہ چل گیا ہے، مگر ایک تصویر اور دکھا دو اور انعام 500 ہی رہنے دو، تمہاری مہربانی۔ چلو تم بھی کیا یاد رکھو گے۔ واہ دکھاؤ ذرا ایک اور تصویر۔ یہ لو۔ شکر ہے 1000 روپیہ تو پورا ہوا ہے۔ اچھا نام تو بتاؤ۔ سعید اجمل۔ لاؤ 1000 تو نکالو جلدی سے۔ عزیزی صاحب 1 لاکھ روپے انعام تھا، آپ صرف 1000 روپے لے کر جائیں گے؟ بس اللہ لو کہ میں نہیں، شاہ خرچیوں کی وجہ سے لکھوں کا کھو گیا۔ ناظرین یہ تھا آپ کا حسب حال، اپنے فیڈ بیک سے ضرور نوازیے گا۔ خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے۔ اللہ حافظ۔